کبھی مکران کے تپتے صحراؤں میں، کبھی سنگلاخ چٹانوں کی گزرگاہوں میں، کبھی کشمیر کی پرکیف فضاؤں میں، زنیر یوں ہی تو نہیں اڑتا اونچی ہواؤں میں۔ زنیر جی ہمارا وہ نوجوان ہے جسے حقیقی معنوں میں پاکستان کا ایک سفیر ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان کا بہترین مارکیٹر ہے۔ دیکھیں، آپ بہت اچھی چیز بنا لیتے ہیں، بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے، آپ کو خوبصورت آواز سے نوازتا ہے، آپ کو خوبصورت شکل سے نواز دیتا ہے، لیکن آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اگر آپ فن اداکاری سے ہیں، فن گلوکاری سے ہیں۔ زنیر وہ ہے، نوجوان ہے جس پہ بلا شبہ پورے پاکستان کو فخر ہونا چاہیے کہ اس نے پاکستان کا خوبصورت ترین چہرہ مزید خوبصورت کر کے پوری دنیا کو بالکل پیش کر دیا، اور اس نے کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں کی، کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا، انتہائی سادہ لفظوں میں پاکستان کی خوبصورتی پوری دنیا کو دکھائی۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے، آپ کی ٹیم نے، اور یقین جانیے ٹیم نے نہیں بلایا، میں نے ہی آپ کو بلایا۔ رسی اٹھ کے چلتے ہیں آج آپ ہی گانا گان گے، آپ ہی کامیڈی کریں گے۔ بیسیکلی تو میں بھی جو آج ہوں اپنی ٹیم کی وجہ سے ہوں۔ اچھا، ٹیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا سب سے پہلا تعارف جو ہے وہ آپ کے اس فیصل آبادی نے کروایا تھا مجھ سے۔ ماشاءاللہ نسیم بھائی نے، یہ اس نسیم کا بھائی مطلب ہے کہ جزاک میری اللہ۔ ٹیم ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایکسپلور کیا۔ میں نے پھر آپ کی ویڈیوز دیکھی، بہت شوق سے دیکھی، اور آپ ایک ویڈیو میں جس طرح سے آپ شعروں کا تعارف کروا رہے ہیں، بالکل آپ لمحے بھر کے لیے مجھے بلاول لگے ہیں کہ اگر زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، وہ بالکل آپ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پانی ہے، زیادہ برف ہے، زیادہ بڑا گلیشیئر ہے۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا، ایسی کوئی ادا بھی نہیں کی تھی، آپ نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ تو میرا میں نے ایکسنٹ تو بڑا اس لیے کہا تھا تاکہ پتہ چلے کہ فیصل آباد میں صرف جھکتا ہی نہیں ہوتی، وہاں پر ٹورزم بھی ہوتا ہے، ابن بطوطہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کو اگر آپ صرف ٹیکسٹائل یا جگتوں سے کنسیڈر کریں تو جدھر بندہ نا چیز کا ذکر آئے گا، آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان دکھانے والا 70 سالوں میں فیصل آبادی ہے۔ اچھا زنیر، کیسے یہ شوق ہوا؟ واقعی آپ ایک روایتی سا جواب تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی پوری دنیا میں پاکستان کی صحیح تصویر نہیں پہنچ رہی تھی، مجھے شوق ہوا اور پھر میں نے فیصلہ کیا، یا یہ نہیں، اچانک خود بچپن بخود؟ میں اتنا میچور نہیں تھا، یہ میرا شوق اور ذوق ابھی آپ تھا۔ ہیں میچور؟ تھوڑا سا ہوں۔ اچھا، اس کا یہی ہے کہ مجھے بچپن سے شوق تھا ٹورزم کا، لیکن ہم فیصل آبادی اور اسپیشلی پنجابی اور مذہبی فیملیز جو ہے نا، یہ گھومنے پھرنے کو آوارہ گردی سمجھتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جیسے بڑا ہوا، فیملی سپورٹڈ نہیں تھا، ابھی ہوں الحمدللہ، تب بھی تھا، انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تو پھر اس وقت آپ کون سا ٹورزم کرتے تھے؟ فیصلہ غلام محمد آباد سے ماہدی چگی سے غلام محمد آباد انہوں نے پیدل؟ غلام آباد تک انہیں دسے میں غلام جنہیں آباد فیصل آبادی اتنے آ چکے نے نا، ہوں انہوں نے بوڑے دی جھگی دا بھی پتا، انہوں نے صدار دا بھی پتا، انہوں نے باؤ والے دا بھی پتا۔ اچھا، پہلا سفر کہاں کا کیا پھر آپ نے؟ چنیوٹ کا۔ چنیوٹ کا؟ جب چھوٹے بچے ہوتے، جب بچے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی گھر والے اس سے زیادہ آگے الاؤ نہیں کرتے نا، صرف 30 کلومیٹر بعد چنیوٹ آ جاتا ہے۔ پھر چنیوٹ سے آگے بڑھتے بڑھتے ہمالیہ تک پہنچے، اس کے بعد ہندو کش پہنچے، پھر کراکرم پہنچے، اور ابھی الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں وہ چند لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ جھیلیں دیکھی ہیں ان میں بندہ نا چیز۔ اچھا، زبردست زبردست۔ اگر ایک روایتی سا سوال آپ سے پوچھوں، جی، ظاہر ہے وہ بنتا بھی آپ سے ہی ہے، کہ وہ کون سا علاقہ ہے جو دل کو بھا گیا اور وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا؟ یہ اکثر آنے والا سوال ہے۔ تو اسکردو جو ہے یہ پاکستان کی ٹورزم کا ہب ہے، میرا فیوریٹ۔ جو ویلی آپ کی سب سے بڑی ہوتی ہے، وہ اس کی نشانی اس کا دریا اور اس کے پانی کا منبع ہوتا ہے، کیونکہ پانی کے پاکستان کے اندر جو ریسورس آف واٹر ہے، یہ قطرہ قطرہ کر کے میلٹ ہوتا ہے برفوں سے، یہ پھر آتا ہے۔ تو پاکستان کا ایشیا کا دوسرا بڑا جو دریا ہے، یہ ہمارے اسکردو میں سے انڈس ریور نکل رہا ہے۔ تو اسکردو میں جتنی زیادہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، جتنے زیادہ لینڈسکیپ ہیں، جتنی زیادہ جھیلیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کھٹمنڈو نیپال میں بھی اتنا کچھ ملے گا جو کچھ ہمارے پاس اسکردو کے اندر ہے۔ اچھا زنیر بھائی، جب بھی پاکستان کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہم نا مبالغہ امیزی سے کام لے رہے ہیں، خاص طور پہ جب کوئی ٹریول ولاگر جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں، یہ وہاں پہ گیا ہے تو اس نے ظاہر ہے بتانا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، یہ تو نہیں کہنا بڑی بورنگ جگہ تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے غالباً آج کل وہ پنجاب میں سیکٹری انٹیریئر ہے نور الامین مینگل صاحب. جی جی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, انہوں نے مجھے کوئی 10-12 تصویریں بھیجی اور کوئی کمنٹ نہیں کیا. آپ یقین کریں کہ میں نے وہ بار بار تصویریں دیکھی, میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ وہی ایک روایتی سی بات ہے, سوئٹزرلینڈ کی ہیں, امریکہ کی کسی ریاست کی ہیں, کہ باقاعدہ پہاڑوں کے نیچے جھیلیں بنی ہوئی ہیں اور 3 رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے, مینگل صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بلوچستان میں یہ ساری جھیلیں. لیکن میں نے کہا کہ پھر ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک تصویر لینے کے لیے یا ان جگہوں پہ جانے کے لیے خود 10 سے 15 کلومیٹر پیدل راستہ طے کرنا پڑا ہے. یہاں پہ کوئی شاہراہ نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے باہر کے لوگوں کو ان جھیلوں کی کیا دعوت دینی ہے. میرے جیسا بندہ جاتے ہوئے بھی وہاں پہ ڈرتا ہے. دیکھیں, میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اس پاکستان کے اندر, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جتنے مہمان نواز اور وارملی ویلکم کرنے والے میں نے بلوچستان میں وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو معاشی طور پہ خود غریب ہوں گے, ان کو اپنی چیزیں گھر کی بیچ کے آپ کی خدمت کیوں نہ کرنی پڑے, لیکن وہ آپ کی خدمت لازمی کریں گے. بس اس قوم کے اندر کمی ہے تو ایک محبت اور یکجہتی پیدا کرنے کی, کہ ہم ان کے اندر جو رسوائیاں ہیں وہ ختم کریں, انہیں بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں. جو آپ جھیلوں کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی جو جھیلوں کا اور جھرنوں کا جو ریسورس آف واٹر ہے وہ ہے چشموں کا. وہ زمین کے اندر سے فلٹر ہو کے نکلتے ہیں. اس وجہ سے باقی پورے پاکستان میں جتنی جھیلیں ہیں اس کی نسبت سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے, ایون کہ آپ کئی میٹر نیچے بھی چلے جائیں آپ کو ہر چیز بلوچستان کے جھرنوں میں, جس طرح نور الامین مینگل صاحب نے آپ کو بھیجی, وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. گہرائی کے اندر مچھلیاں ہوں تو وہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ چل پھر رہی ہیں, کیونکہ ان کے اندر گلیشیئر کا پانی نہیں ہوتا, ان کے اندر پتھر مکس نہیں ہوتے, وہ زمین کے اندر سے فلٹر ہوا پانی نکل رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں زنیر بھائی کہ وہ کون سا علاقہ ہے پاکستان کا کہ اسکردو, تو جیسے اس کا بچے بچے کو پتا ہے کہ اسکردو جو ہے وہ واقعی ہیون آن ارتھ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور کئی اس کے جو سپاٹس ہیں وہ تو واقعی کچھ دیر کے لیے آپ کو مبہوت کر دیتے ہیں, بالکل سٹن ہو جاتے ہیں یہاں آ گئے. اور میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, میں نے واقعی جو مناظر, جو سپاٹس جو ہیں وہ اسکردو میں دیکھے ہیں, وہ کہیں پر بھی نہیں دیکھے. وہ اتنے خوبصورت ہیں, وہ جنت واقعی. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ان ایکسپلورڈ ہے, جیسے بلوچستان کا ہے, لیکن اور وہ کون سا علاقہ ہے, دونوں آپ بتائیں اور کھل کے بتائیں. کہ ایک وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں شہرت زیادہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کو شاید اس طرح دل کو نہیں بھایا, اور ایک وہ کہ جس کے بارے میں کوئی شہرت نہیں ہے لیکن وہ دل کو بھا گیا آپ کا. دونوں علاقے بتائیں. دیکھیں, آج سے 4-5 سال پہلے بھی اور ابھی بھی ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے کہ پہاڑوں کا, ٹھنڈے ایریے کا ذکر شروع ہو تو ان کے لبوں پہ فوراً مری آ جاتا ہے. مری ایک جسٹ ہل اسٹیشن ہے, ویلی نہیں ہے. ویلی وہ ہوتی ہے جدھر باقاعدہ دریا نکلتا ہو, چلتا ہو. اب آ جائیں وہ کون سی جگہ جو ہونی چاہیے, اور میری یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, آنے والے دور میں پاکستان کی ٹورزم کا سب سے زیادہ مستقبل بھی وہی ہوگا, وہ ہے غزر ویلی. گلگت میں بیسیکلی 2 دریا ملتے ہیں. گلگت میں بیسیکلی 2 دریا ملتے ہیں, ایک ہنزا سے آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ ہنزا تو آلریڈی ایکسپلور ہے, پاک چائنا بارڈر کی راہداری بھی ہے, لیکن جو غزر ویلی ہے, اگر ہم کہیں کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جو دا لینڈ آف لیکس ہے, وہ غزر ہے. پاکستان میں سب سے خوبصورت دریا کون سا ہے, وہ بھی غزر ہے. بہت بارش ہو تو گدلا ہوتا ہے, ورنہ سارا سال ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے. دنیا میں, پاکستان میں نہیں, دنیا میں سب سے زیادہ ٹراؤٹ فش کہاں پہ ہے, آرگینک, وہ بھی غزر ہے. تو اس کا مستقبل کیسے سٹرونگ ہے. ہمارے کچھ بڑے بڑے جو ریٹائرڈ شدہ لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ کسی جگہ پہ زمینیں خریدنے شروع کر دیں نا, سمجھیں کہ وہاں کا مستقبل بہت کھل کے نہیں بول سکتا. تو غزر کے اندر بہت ساری جگہ لوگوں نے پہلے سے ان لوگوں نے خرید لی ہوئی ہے, اور وہاں پہ مستقبل کا KKH بن بھی رہا ہے. پہلے ہمارا KKH آتا ہے گلگت سے بشام کی طرف اور بشام سے ایبٹ آباد کی طرف. جو نیا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا سی پیک کا, وہ گلگت سے جائے گا شندور وایا غزر ویلی, وہاں سے چترال, اور چترال سے یہ آئے گا لواری ٹنل کے ذریعے دیر, وہاں سے سوات موٹر وے کو مل جائے
ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ और कहीं कनेक्टर ही लग जाओगे बस ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਪੈਂਦਾ मुझे 2-3 बुजुर्ग मिले उन्होंने बताया कि यार जुनैर मैंने उन्हें कहा था मैं बन जाऊं इस तरह ट्रांसपोर्टर उन्होंने कहा अगर आपके कुंडलों वाले बाल होते आपको ऐनकें भी लगी होती तो फिर आप बन सकते थे अभी नहीं आप बन सकते तो ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ